اگر یہ جو شریف اللہ نامی ٹیررسٹ گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے ہوا ہے اور ٹرمپ نے جس طرح شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، تو کل اخبار واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور LA ٹائمز وغیرہ میں فرنٹ پیج اشتہارات کیا شائع ہوں گے جس پہ ٹرمپ کی بہت بڑی تصویر ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا تھینک یو ٹرمپ، یا یہ کہ ہم نے یہ کر دکھایا، وی کین ڈو اٹ ٹائپ۔ اگر ٹرمپ پاکستان میں ہوتا تو کیا 60 صفحے کے اشتہارات جو ہے وہ بانٹ دیے جاتے کہ دیکھیں یار کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو اس فرق کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ یہ بات اس لیے یاد آئی کہ آج جو اخبار ڈان ہے اس میں ایک اداریہ شائع ہوا، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ صورتحال اشتہارات کے حوالے سے ایک بار پھر گمبھیر ہے، اشتہارات بند ہیں۔ APNS جو ہے اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اب لائن ٹو کروانے کے لیے یہ جو معاشی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اب سے نہیں، پچھلے 70-74 سال سے یہ آج بھی جاری ہیں، اور ڈان کا اداریہ اسی کے بارے میں ہے۔ پھر ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے میں کہ کچھ ٹی وی چینلز کے جو اینکرز ہیں وہ آف ایئر ہو گئے، جیسے ARY کے کاشف عباسی کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، سنو نیوز کے حبیب اکرم ہیں، سما کے طلعت حسین ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ آف ایئر ہوئے ہیں، کچھ کے بارے میں ان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی انہوں نے کہا اپنے کسی پروگرام میں تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کچھ چپ ہیں۔ یہ خبر ہے۔ تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیکا قوانین میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے خلاف تقریباً تمام صحافی تنظیمیں اور ادارے جو ہیں متحد ہیں، اور اسی لیے متحد تھے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فحاشی اور عریانی اور خواتین کی حرمت اور بچوں کا تحفظ کے لیے ہم یہ ترامیم لا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا، اور وہ کچھ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے آپ کو 2 ہفتے پہلے خبر دی تھی کہ مانسیرا کے ایک صحافی تھے، قتل کے وکٹم ایک خاندان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس ہوئی تو پولیس نے کہا کہ ہمیں انہوں نے بدنام کیا ہے اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اس خاندان کو ورغلایا ہے، پیکا قوانین کے تحت ہمیں مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے۔ پھر ہمیں یہ خبر ملتی ہے 2 دن پہلے کہ بنوں میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک دھواں دھار تقریر کی کہ یہ جو زونل رویت ہلال کمیٹی ہے اس نے دوسرے دن کا چاند پہلے دن کا چاند ظاہر کر کے ہم لوگوں کا ایک روزہ ضائع کر دیا۔ تو اس پہ ایک مولانا تھے، مولانا عبدالغفار، انہوں نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے پولیس میں کمپلین لکھوائی کہ اس آدمی نے علماء اور شاعر اسلامی کی توہین کی ہے، لہٰذا پیکا قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایجنڈا چونکہ بڑا ہے لہٰذا ہم نے کہا کہ مظہر عباس، ہر خبر پر مظہر، تو آپ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ بھائی آج میں نے جمع کیا تھا آپ کے لیے، اب آپ کہاں سے شروع ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے جو امریکی اخبار میں نہیں ہو لیکن وہ پاکستانی اخبارات میں اشتہار آ سکتا ہے۔ دیکھیں امریکہ ہمارا دوست ہے اور یہ ثابت کر دیا، اور یہ جو سارے دعوے تھے شر پسند عناصر کا منہ بند کر دیا، یہ اشتہار آ سکتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ہماری حکومتیں جو ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ اشتہارات سے ان کی پبلسٹی ہوتی ہے، یا یہ کہ کسی کا اشتہار بند کر دیں گے تو عین ممکن ہے وہ اخبار ایک اسٹیج پر آ کر بند ہو جائے، عین ممکن ہے کہ بڑی کرائسس میں کھڑا ہو جائے۔ لیکن کیا وہ حکومت ہمیشہ رہے گی؟ جب وہ اپوزیشن میں ہوگی پھر کیا کرے گی؟ پھر وہ آزادی صحافت کے حق میں پھر آپ کے کیمپ میں آئیں گے، سارے لوگ ہمارے کیمپ میں زنجیریں باندھ کر منہ کے اوپر ٹیپ لگا کے آئے یہی، اور جب بھی کیمپ میں آتے تھے تو وہ یہی باتیں کرتے تھے، اور ہم جاتے وقت ان سے یہ کہتے تھے کہ جیسے آپ کیمپ میں ہیں ویسے ہی حکومت میں آنے کے بعد رہیے گا، لیکن وہ نہیں رہتے۔ کیمپ آفس میں بھی آپ کو وہی ویسے ہی ہونا چاہیے، کیمپ آفس میں۔ تو اب یہ اچھا، یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے، جو اس وقت ڈان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمیشہ جب بھی کوئی اخبار کرٹیکل ہوتا ہے، اخبار ہوتا ہے، چینل ہوتا ہے، کسی چینل کو آف ایئر کر 80ویں نمبر پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیکٹس ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ آپ جتنے بھی ساؤتھ ایشیا لے لیں، آپ دنیا میں اخبارات گورنمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے میڈیا کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا۔ ہاں کچھ مثالیں آپ ٹرکی کی لے سکتے ہیں،
کہ ٹرکی میں شاید اردگان کے بعد کچھ ہوا تھا اس طرح کی چیزیں. لیکن ہمارے یہاں تو اس وقت جو صورتحال ہے, ہم نے کل حکومت کے 1 سال بنائے, انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی, لیکن اس سال میں آپ دیکھیں کہ اس سال میں اور کیا کیا ہوا. اس سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا, اس سال میں میڈیا کے ساتھ کیا ہوا, اس سال میں جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ جو پیکا ہے یہ بدقسمتی سے 2016 سویلین گورنمنٹ, 2018 سویلین گورنمنٹ, 2024 سویلین گورنمنٹ. یہ اس میں تو کہیں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کہیں بھی کسی ملٹری گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. اس میں پارلیمنٹ نے پاس کیا, اور ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ پاس ہوا تھا اور شاہزے والا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بشیر میمن اس وقت FIA کے DG تھے, میں نے ان کو فون کر کے کہا تھا تو انہوں نے مجھے بڑا آرام سے کہا کہ یہ تو تم جا کے پارلیمنٹیرین سے پوچھو, ووٹ تو آپ نے دیا ہے. انہوں نے ایسا قانون بنایا کیوں کہ ہمیں جو ہے آپ نے لامحدود اختیارات دے دیے. اور پارلیمنٹیرین سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ان سے پوچھیں. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس وقت یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ پیکا مارشل لا ہے, اور یہ بالکل ماشاء اللہ جب میں اس کو کہہ رہا ہوں تو اس چیز میں آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹلی عوام کا جو حق ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ہے. ڈز اٹ ورک؟ ایک میرا سوال ہے, ہمیشہ ہم یہ چیز ایک ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چلیں ایک ایک کر کے اٹ ڈزنٹ, لیکن کوئی نیا آئیڈیا بھی تو نہیں ہے نا ریاست کے پاس. لیکن ہم چلیں ایک ایک کر کے چیزوں کو ایگزامن تو کرتے ہیں نا یار. پچھلے سال فروری میں 1 سال تو ہو گیا ہے نا میرا خیال ہے, ٹویٹر بند ہوا. کیا اس سے پبلک اوپینین آپ کے فیور میں کیا ہے؟ اور ٹویٹر بند ہونے کا فیصلہ جو اعلان ہے وہ بھی ٹویٹر سے ہوا. وہ بھی سر ٹویٹس ابھی بھی جاری ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, ابھی شہباز نے مبارکباد جو دی ہے ٹویٹر پہ, وہ ٹویٹر پہ دی ہے. تو ڈز اٹ ورک مظہر بھائی؟ میں تو گورنمنٹ سے دیکھیں 2016 میں بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے, 2021 میں آپ میرا خیال ہے ذرا ہٹ کے میں اگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودھری صاحب کو ہم نے آن لائن لیا ہوا تھا, جی میں بھی تھا, اور جب پیکا آرڈیننس میں بات ہو رہی تھی. یہ بتا دیں 2016 سے اب تک فیک نیوز کیوں نہیں ختم تو چھوڑیں, کم کیوں نہیں ہوئی؟ سر 100 گنا بڑھ گئی ہے میرے حساب سے. تو جب بھی آپ پابندی لگائیں گے مین اسٹریم ہمیشہ ڈس انفارمیشن پھیلی. ہولڈ دیٹ تھاٹ مظہر بھائی, ہم ایک وقفہ لیں, یہ گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. میڈیا کو درپیش مسائل پہ ہم مظہر عباس صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. مظہر, جس طرح مجھے یہ دکھ ہوتا ہے اور حالیہ مہینوں میں ٹرینڈ بڑھا ہے کہ پورا فرنٹ پیج اور بیک پیج جو ہے وہ اشتہار نے خرید لیا ہے, اور قاری کو جس مقصد کے لیے اخبار نکلتا ہے یا جس مقصد کے لیے چینل میں نشریات ہوتی ہیں وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے کہ خبر جو ہے وہ کہیں بھنڈی ونڈی خریدنے چلی جاتی ہے اشتہار جب آ جاتا ہے. اسی طرح مجھے اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سرکار تم سے مجھ سے خفا ہو کے اشتہار, جو ایک تو پبلسٹی اشتہارات ہوتے ہیں, چلے وہ تو آپ نے بند کر دیے, جو ریگولر اشتہارات ہوتے ہیں جو ہر اخبار میں حکومت دیتی ہے ٹینڈر نوٹس سمیت, وہ تک اگر آپ سے ناراض ہیں تو وہ آپ کو بند کر دیے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں حکومت جو ہے اس نے اشتہارات بند کر دی ہے, حکومت کے اشتہارات ہیں وہ دے یا نہ دے, ہم جو یہ چیخ و پکار کرتے ہیں کہ یہ اشتہارات بند ہو گئے اور یہ آزادی صحافت کے لیے یہ خطرہ ہے اور ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں کیسے دیں گے, یہ ہے وہ, ہم یوزولی یہی نوائز سنتے ہیں ہر دفعہ ہر سچویشن میں. کیا یہ ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہمیں اشتہارات ملیں, یا ہمارا جو بزنس ماڈل ہے وہ اشتہارات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میڈیا نے اخبارات نے خاص طور پہ جب صرف پرنٹ میڈیا تھا تو انہوں نے اپنا ایک فارمولا بنایا تھا, اور وہ فارمولا یہ تھا کہ فرنٹ اور بیک پیج پہ اتنے سینٹی میٹر سے زیادہ اشتہار نہیں لیں گے ہم. انہوں نے اپنا ایک فارمولا تھا کہ تاکہ خبریں کل نہ ہوں. اس میں وہ چیز آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتی چلی گئی. جو بہت پہلے ایڈیٹر ہوتے تھے منظر الحسن, انہوں نے لکھا تھا ایک مرتبہ کہ جو پاکستان بننے کے بعد اخبارات کا ماڈل بنا, وہ شاید جو بھی جن لوگوں نے اخبارات نکالے اس کے بعد وہ یہ سمجھ بیٹھے
کہ بس سے اخبار چلانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ حکومت کے ایڈ آئیں گے. اچھا حکومت نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا, اس کے بعد انہوں نے اشتہارات کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کہ جی جو میرے حق میں لکھ رہا ہے میں اس کو زیادہ اشتہار دوں گا, جو خلاف لکھ رہا ہے اس سے اخبارات. اور اس پر جرنلسٹ آرگنائزیشن یونینز کے ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اشتہارات کو ایز اے ٹول استعمال نہیں کیا جائے. مجھے آج بھی یاد ہے اسلم اظہر صاحب پی ٹی وی کے ہوتے تھے, انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کو آپ مالی فائدے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, پبلک سروس ہے یہ. تو ہم نے وہ ماڈل ختم کر دیا بیسکلی, ورنہ ایک بیلنس ہوتا اس میں. اچھا جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس کا بالکل, اچھا پیمرا کا اگر قانون دیکھیں تو پیمرا کے قانون میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی ایک پروگرام میں آپ اس سے زیادہ اشتہار نہیں لے سکتے. لیکن کوئی نہیں, اصل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ گورنمنٹس کرتی کیا ہیں, گورنمنٹس یہی کرتی ہیں نا, جو کرٹیکل وائسز ہیں ان کو دبانے کے لیے جو ہے وہ اشتہار روکتی ہیں, جیسے کہ ڈان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو تعریف کر رہا ہے اس کے جو اثر امپلائیز پہ پڑتا ہے. اب آپ اگر کسی اخبار کو کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے اشتہار مل رہے ہیں تو اس کا امپلائی کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ امپلائی یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی اگر آپ کو اتنا سالانہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مجھ پہ کیوں نہیں آ رہا. اسی لیے بے نظیر بھٹو نے جب 95 میں نے جا کے پریزنٹیشن دی تھی کیبنٹ میں, تو بے نظیر بھٹو نے یہ ڈیسیجن کیا تھا اس کیبنٹ کی میٹنگ میں کہ گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ شوڈ بی لنکڈ ود دی ویج بورڈ اس وقت, کہ آپ کو ہم اشتہارات دیتے ہیں تو آپ اس کو آگے بھی تو یہ ایک ایسی وہ چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے APNS یا دیگر آرگنائزیشنز میں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم بالکل, اور ہمارا یہ بہت سے ہمارے جرنلسٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ اشتہار بند ہوا ہے نہیں ہوا. اشتہار بند ہونا کا مطلب یہ کہ آپ اخبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اخبار کو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں کہ لوگوں تک خبریں نہ پہنچیں. اچھا اس میں اب اس میں ایک ڈیبیٹ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. دیکھیں ایک جانب میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ ڈیولز ایڈوکیسی ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا, کہ یار آپ نے 70 پیج کی سپلیمنٹ نہیں دینی ہے ایک اخبار کو, آپ کو وہ اخبار پسند نہیں ہے, آپ کا حق ہے, ایک ان اے وے حکومت کا حق ہے, ٹھیک ہے, ان کو میرے اخبار نہیں پسند, وہ مجھے 70 پیج کا سپلیمنٹ نہ دے, وہ باقیوں کو دے, وہ خوش ہو جائیں گے, صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ٹینڈرز کی بات ہوئی, رائٹ, اب یہ تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ رولز کے مطابق آپ نے وہ دینے ہیں لیڈنگ نیوز پیپرز کو, یہاں پر وہ ڈان کو نہیں دے رہے اپیرنٹلی. اور جو جہاں تک میں نے سنا ہے, وہ پتہ نہیں کتنا سچ ہے, کہ وہ بڑا مزیدار جگاڑ کیا ہے کہ ڈان کا نام لیڈنگ نیوز پیپرز کی لسٹ سے ہی ہٹا دیا ہے. اچھا تو رولز کی وائلیشن ہی نہیں ہوئی یہاں پر, تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ان ایتھیکل پریکٹس ہے. لیکن ادروائز اشتہار آپ کا حق تو نہیں ہے نا یار, پریویلیج ہے نا. نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں آپ کا حق نہیں ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کا بھی رائٹ نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ سول سروس میں پولیٹیشنز کا کیا کام ہے. سول سروس میں کسی کو گریڈ 21 سے 22 میں لے جا رہے ہیں, اس پینل میں پولیٹیشین کیوں بیٹھے؟ مطلب یہ بالکل اس طرح کی, دیکھیں پرابلم کہاں آ رہی ہے. پرابلم بہت سیدھی سی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ اشتہار کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں عمران خان ڈان کے شدید خلاف تھے. آج عمران خان کی کوریج سب سے زیادہ ڈان میں ہوتی ہے نا. آج مسلم لیگ کی حکومت اگر ڈان کے اشتہارات روک رہی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کل جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو یہی ڈان ان کی کوریج کر رہا ہوگا. آج بھی کرتا ہے لیکن کل بھی کر رہا ہوگا اس میں. تو جو حکومتیں ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ کل اپوزیشن میں ہوں گی. اس میں آپ نے جنگ کے خلاف آن سلاٹ کیا حامد میر کے اس کے واقعے کے بعد, تو جنگ تو سروائیو کرے گا. جنگ بھی سروائیو نہ کرے, ڈان بھی سروائیو نہیں کرے, جرنلزم تو سروائیو کرے گی. لیکن آپ کا نام تاریخ میں کس اس میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنی سیاسی تشہیر کے لیے, اپنی شاہ خرچیوں کے لیے اشتہارات کا استعمال کیا. اور الٹیمیٹلی پھر رزلٹ کیا ہوا؟ آپ پچھلے سال کے اشتہارات اٹھا لیں, آپ مسلم لیگ کے اشتہار اٹھا لیں, آپ باقی ان کے رزلٹ کیا تھا؟ اشتہار کا اثر ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟
کیونکہ اگر دیکھیں اگر آپ نے موٹر وے بنائی ہے تو آپ کو موٹر وے کی پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ اس موٹر وے پہ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ کس نے بنائی ہے. میٹرو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. کسی صحت کارڈ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس کی لوگوں کو جب ریلیف ملے گا تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اشتہارات دے رہے ہیں. اور جب آپ اشتہار روکیں گے تو لوگ کہیں گے یار اس کا اشتہار کیوں روکا جا رہا ہے. جیسے سینسرشپ میں تھا کہ جب آپ اخبارات خبریں نکالتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار یہ بلینک پیج کیوں آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. ہمیشہ جب بھی آپ انفارمیشن کو کرٹیل کریں گے, جب بھی آپ کسی کرٹیکل وائس کو کرٹیل کریں گے, لوگ ہمیشہ اس سے سننے کے لیے بی بی سی کیوں سنتے تھے لوگ, کیوں 70ویں 80 نمبر پہ جا کے لوگ چینلز کو جن کو آف ایئر کیا گیا جیو وغیرہ کو, کیوں لوگ اس کے باوجود بھی اس کو سنتے تھے. اس لیے کہ ایک نیچرل وہ ہے کہ جب مجھے یہ لگے گا کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہا, یہ نارمل ایک طریقہ تھا, میں چینل 4 نمبر پہ دیکھ رہا تھا, کیوریوسٹی بھی پیدا ہوتی ہے, اس لیے آپ ہمیشہ جائیں گے. تو گورنمنٹس جو ہیں, گورنمنٹس ہمیشہ مس گائیڈ ہوتی ہیں. یہ جو ان کی منسٹری آف انفارمیشنز ہیں, سیکریٹری انفارمیشنز ہیں, یہ مس گائیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اب آپ سوچیں نا, آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ ڈان کو اگر آپ ڈی لسٹ کریں گے تو دنیا کیا آپ کو مانے گی اس بات کو؟ دنیا تو آج بھی ڈان کو فالو کرے گی. دوسری بات, لوگوں کا کیا ہے کام ہے. اگر ڈان کے اشتہار بند ہیں تو لوگوں کو ڈان خریدنا چاہیے. اگر جنگ کے اشتہار بند ہیں تو لوگوں کو جنگ خریدنا چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اخبارات یا چینلز جو ہیں ان کو سبسکرائب کرنے سے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی, ہمارے یہاں نہیں ہے ٹیلی ویژن میں اس طرح کا چیزیں, لیکن جیسے بی بی سی ماڈل ہے, بی بی سی اپنے سبسکرائبرز بناتا ہے نا اس میں, تو ہماری بھی ایک اپروچ جو ریڈر اور ویور کی اپروچ ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں یار ڈان کے اشتہار کیوں بند ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ڈان کی یا کوئی بھی اخبار ہو اس کی سرکولیشن بڑھنی چاہیے جس وقت اس پہ پابندیاں لگے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فیر انف. بہت مذہب بھائی, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے کم چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی, لیکن ایک ایلوژن پیدا ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں. نہیں, ایتھکس دیکھیں, ایتھکس کا بہت ضروری ہے. دیکھیں جرنلسٹک ایتھکس بہت ضروری ہیں جو انفارچونیٹلی ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات بالکل